أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الف لام میم. اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلیں. آپ بھی قابل تعریف شخصیت ہیں، آپ محتاج تعارف نہیں ہیں. آپ حضرات نے آپ کا خطاب 12 سماعت فرمایا ہے. میری مراد ہے علی جناب عبدالغفور جامعی صاحب حفظہ اللہ تعالی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مضمون کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. حضرات و حاضرین، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تمام کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. میری آپ تماموں کی، جملہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ پر اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا. اسی مقدس کلام سے ایک مقام سے میں نے ایک آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کا انسان پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے. ایک انسان اگر اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کا احصاء نہیں کر سکتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرنا چاہو تو ان کا احصاء نہیں کر سکتے. بہت ساری نعمتوں میں اللہ کی ایک بڑی نعمت، ایک عظیم نعمت عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے بطن سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے. تو عقل کا مرکز دل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے حوالے سے فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَا يَفْقَهُونَ بِهَا. دل ہیں ان کے، سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی اور عظیم نعمت عقل ہے. دوسری بات جس کا ذہن میں رکھنا میرے لیے، آپ تماموں کے لیے ازحد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کے مخاطب صرف اور صرف عقل والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خطاب عقل مندوں سے ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان اس سلسلے میں رفع القلم عن 3، 3 ایسے افراد ہیں جہاں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. اس میں ایک مجنون ہے، ایک پاگل ہے، ایک دیوانہ ہے. جب تک کہ وہ عقل مند نہیں ہو جاتا قلم اٹھا لیا گیا.
اور دوسرا آرام کرنے والا ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا قلم اٹھا لیا گیا، تیسرا بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کے لیے قلم کو اس سے اٹھا لیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا شریعت کے جتنے احکام ہیں ان تمام کے تمام احکام کے مکلف عقل مند لوگ ہیں۔ تو عقل بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ جب یہ صحیح کام کرنے لگ جاتی ہے تو اس کا مقام انسان کا دوسری تمام مخلوقات سے اونچا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کے جملہ احکام کا یہ پابند ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات، عقل اللہ تعالی نے جو انسان کو عطا کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس عقل کے ذریعے کائنات پر تفکر کرے، غور و خوض کرے۔ اللہ تعالی نے اس کے حوالے سے قرآن مجید میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور راتوں کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو لہذا عقل اللہ تعالی نے کائنات میں تفکر کرنے کے سلسلے میں، یا عقل کائنات میں تفکر کا ایک ذریعہ ہے، اس عقل کو لے کر کے کائنات میں اور اللہ تعالی کی جملہ جو نشانیاں ہیں اس پر غور و خوض کرنا چاہیے۔ مزید اس سلسلے میں اگلی ایک بات جس کا ذہن میں رکھنا ہمارے لیے اور زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عقل اللہ تعالی کی کتاب میں تدبر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں اس کے حوالے سے فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیوں یہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں؟ تو عقل کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی کتاب میں تفکر ہوتا، اور اللہ کی کتاب میں تفکر کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کے مزید اس عقل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنے احکام ہیں ان احکام کی حکمتوں کو جاننے کا عقل ایک بہترین ذریعہ ہے۔ احکام میں حکمتیں پہچاننا چاہتے ہیں، عقل کو حرکت میں لائیے تو احکام کی حکمتوں کا پتہ چلے گا، اور اس کے جاننے کا عقل ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں عقل مندوں کے لیے اصل زندگی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احکام کی حکمتوں کو جاننے کا عقل ایک بہترین ذریعہ ہے۔ عقل کی بنیاد پر، یہاں سے میری باتوں کو توجہ سے سنیں، عقل کی بنیاد پر، صرف اور صرف عقل کی بنیاد پر اللہ کی مرضیات کا علم نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی چاہے کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو میں اپنی عقل سے جان جاؤں، اپنی عقل سے معلوم کر لوں، تو صرف اور صرف عقل کی بنیاد پر اللہ کی مرضیات کا علم نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی عقل ٹھوکر کھاتی ہے، کسی چیز کو بہت محبوب اور پسندیدہ وہ بنا لیتا ہے جبکہ وہ چیز اچھی نہیں ہوتی، اور کوئی چیز اچھی بظاہر اس کے نزدیک نہیں ہے لیکن وہ چیز حقیقت میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ایک چیز ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ایک چیز ایسی ہے جسے تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے وہ بہتر نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف عقل کی بنیاد پر اللہ کی مرضیات کا علم نہیں ہو سکتا۔ وہیں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ عقل کی رسائی علم الہی تک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی اس کے حوالے سے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہاں تک کی باتیں جب آپ نے سماعت فرما لی ہیں تو ذرا آگے چلیے۔ فہم قرآن، عظمت قرآن عنوان ہے، ایک اہم سرخی ہے۔ فہم قرآن مجرد تفکر کے ذریعے آدمی اگر حاصل کرنا چاہے تو نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ اس کے لیے تبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے پہاڑی پر قرآن کو اتار کر کے یہ لوگوں سے نہیں کہا کہ اپنی اپنی عقلوں سے جا کر کے سمجھنے کا اہتمام کرو، بلکہ اللہ تعالی نے اپنے کلام کے نزول کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی وضاحت آپ کے ذمہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جسے لوگوں کے لیے نازل کیا گیا
اور آپ پر جسے ہم نے اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے آپ اس کو واضح کریں گے۔ اب اللہ کے نبی سے جس کی وضاحت ہو جائے گی، آپ جو واضح کریں گے وہی ہمارے نزدیک معتبر ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، فہم قرآن مجرد تفکر سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے تبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب حق کو سمجھنے کے لیے ایک آدمی ہے، کوشش نہیں کرتا، کاوش نہیں کرتا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ نے عقل دی، بڑی نعمت ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کا صحیح استعمال بہترین نتیجہ لاتا ہے، لیکن ایک آدمی ہے حق کو جاننے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے اس عقل کو حرکت میں نہیں لاتا، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، کوششیں نہیں کرتا، کاوشیں نہیں کرتا، تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ آخرت کا دن ہے، اب وہاں جا کر کے احساس ہوا اور وہ کہتے ہیں لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر ہم سنے ہوتے، أَوْ نَعْقِلُ، یا عقل سے کام لیے ہوتے تو آگ والوں میں سے ہمارا شمار نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ، عقل کا صحیح استعمال نہ کرنا، حق کو سمجھنے کے لیے اسے حرکت میں نہ لانا۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آخرت میں اسی عقل کے حوالے سے آگ میں جانے والے کہیں گے ہم سنے ہوتے، عقل سے کام لیے ہوتے تو پھر آگ والوں میں سے ہم نہ ہوتے۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے جو لوگ روئے زمین کی مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق، سب سے بری مخلوق ہیں۔ اسی لیے فہم کی بات چل رہی تھی، سمجھ کی بات چل رہی تھی، انتہائی توجہ کے ساتھ میری ان باتوں کو اب آپ سنیے۔ فہم کے سلسلے میں، قرآن کے فہم کے سلسلے میں ذہن میں اس بات کو اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ فہم اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، صحیح فہم اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو اللہ نے قوت فیصلہ اور علم سے مالا مال کر دیا تھا۔ ایک بستان، ایک باغ والا ایک معاملہ لے کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے شکایت کی کہ رات کی تاریکی میں کسی کی بکریاں آ گئی ہیں اور میرے باغ میں داخل ہو کر کے باغ کے سارے فصل کو خراب کر دیا۔ اب آپ فیصلہ کیجئے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ معاملہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، پیغمبر ہیں، اللہ نے علم عطا کیا، قوت فیصلہ اللہ تعالی نے عطا کی، فیصلہ کر دیا کہ جتنی بکریاں ہیں وہ ساری بکریاں باغ والے کے سپرد کر دی جائیں۔ اب باغ والے کے سپرد کر دی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، امام جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ اپنے جو کتے تھے بکریوں کے ساتھ ان کتوں کو لے نکلے ہیں، واپس پلٹے اور راستے میں ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ پوچھا سلیمان علیہ السلام نے کہ کیا فیصلہ ہوا تمہارا؟ کہا فیصلہ یہ ہوا کہ وہ رات کی تاریکی میں بکریاں جا کر کے ان کے کھیت کو، باغ کو، اس کی فصل کو تباہ کر دیں، تو لہذا داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا ہے کہ بکریاں باغ والے کے حوالے کر دی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ میرے پاس آتا تو میں اس کے برعکس فیصلہ کرتا، اس کے علاوہ فیصلہ کرتا۔ بات پہنچی داؤد علیہ السلام کے پاس، دوبارہ جب فیصلے کا معاملہ آیا اور داؤد علیہ السلام نے کہا فیصلہ کرو، تو فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ باغ والے کو بکریاں دے دی جائیں، بکریوں کے دودھ سے، ان کے بچوں سے باغ والا فائدہ اٹھا لے، اور باغ میں محنت اور کوشش اور کاوش بکریاں والے، جو بکریوں والے ہیں وہ کریں۔ کب تک؟ جب تک کہ دوبارہ فصل اسی حالت میں لوٹ نہیں آتی۔ جب دوبارہ فصل اسی حالت میں لوٹ آئے گی تو باغ والے کو باغ واپس کیا جائے گا اور باغ والے بکریوں کو جو ہے بکریوں والے کے حوالے کر دیں گے۔
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کو یہ فہم ہم نے عطا کیا. سبحان اللہ. فہم بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اور ایک واقعہ اسی طرح کا حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں کہ دو عورتیں آئیں، ایک بھیڑیا آ گیا، دونوں کے بچوں میں سے بڑی عورت جو بڑی عمر کی عورت تھی اس کی جو ہے بچے کو اٹھا لے گیا. اب وہ بڑی چرب زبان داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کے شکایت کی اور اپنے جو ہے الفاظ کلمات کے ذریعے منوا لیا کہ وہ چھوٹی عمر کی عورت کا جو بچہ ہے وہ بڑی تو لہٰذا فیصلہ کیا داؤد علیہ السلام نے کہ لے جاؤ، یہ چھوٹی عمر کی جو عورت ہے اس کا بچہ یہ تمہارا بچہ ہے. واپس جب لوٹے ہیں سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا انہوں نے کیا فیصلہ ہوا تمہارا؟ کہا اس طرح فیصلہ کیا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرے پاس آتا تو میں اس کے برعکس فیصلہ کرتا، اس کے علاوہ فیصلہ کرتا. داؤد علیہ السلام نے کہا فیصلہ کرو. فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو کہا چھری لاؤ، یہ بچا ہوا جو ایک بچہ ہے اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا اس کے لیے آدھا اس کے لیے. جو اصل بات تھی محبت حرکت میں آ گئی، پکار اٹھی، چیخی اور چلا کر کے نہ اللہ آپ پر رحم کرے، ایسا نہ کیجئے، یہ بچہ اسی بڑی کو دے دیجئے، میرے آنکھوں کے سامنے بچہ ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں میں بچہ موجود ہے تو ٹھیک ہے بچہ اسی کو دے دیا جائے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اب معلوم ہوا کہ اصل تم اس کی ماں ہو، لہذا یہ بچہ بڑی عمر کی عورت کو نہیں دیا جائے گا، اصل تم اس کی ماں ہو، لہذا یہ بچے کو تم لے جاؤ. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان کو ہم نے فہم عطا کی. سبحان اللہ. فہم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میری باتوں کو بہت توجہ سے سنیں، خاص کر نوجوان طبقہ ان باتوں کو ذہن میں بٹھائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دلیل، صحیح دلیل تک پہنچنا علم کی انتہا نہیں ہے. صحیح دلیل تک پہنچنا علم کی انتہا نہیں ہے، بلکہ اس صحیح دلیل سے جو آپ مفہوم اور مطلب نکال رہے ہیں، اس مطلب پر یا اس مطلب کو جو آپ نے نکالا ہے اس کی حق تائید کرے، اس سے باطل کو تائید نہ ہو، اس سے باطل کو تقویت نہ ملے. آپ جو مسئلہ مستنبط کر رہے ہیں، جو استشہاد کا آپ کا طریقہ وہ بالکل درست ہونا چاہیے. تو دلیل تک پہنچنا، صحیح دلیل تک پہنچنا علم کی انتہا نہیں، بلکہ اس دلیل سے جو مطلب آپ اخذ کرتے ہیں اس پر حق آپ کی تائید کرے، اس سے باطل کو تقویت ہرگز نہ ملنے پائے. اس سلسلے میں ابو داؤد کی روایت بہت مشہور ہے. کچھ اصحاب ایک مقام پر پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا. راستے میں ایک صحابی کا سر زخمی ہوا، سر پھٹ گیا اور احتلام ہو گیا. غسل کی حاجت آئی تو پوچھا انہوں نے اصحاب سے کیا میرے لیے تیمم کی رخصت ہے؟ اس حالت میں تیمم کر سکتا ہوں؟ جواب میں دلیل کو بنیاد بنا کر کے یہ بات کہی اصحاب نے کہ جب پانی استعمال کرنے کی قدرت ہم تمہارے اس میں پاتے ہیں تو لہذا تیمم کی رخصت نہیں ہے. غسل کر لیا، انتقال ہو گیا. دیکھیے آپ فیصلہ جو کیا ہے ایسا نہیں کہ بغیر دلیل کے، دلیل موجود ہے، پانی کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، لہذا تیمم کی رخصت تو ہم نہیں پاتے. بات واپسی پر اللہ کے نبی تک پہنچی تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ قتلوه قتلهم الله الا سالوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. آپ نے فرمایا ان تمام لوگوں نے اسے ہلاک کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے جب علم نہیں تھا. دیکھیے دلیل موجود ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے جب علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی تو پوچھ کیوں نہیں لیا؟ اور لا علمی کا حل یہی ہے کہ آدمی سوال کرے، آدمی پوچھ لے. آج ہمارے یہاں نوجوان طبقہ بات بات پر دلیل کو بنیاد بنا کر اہل علم سے لڑتا بھڑتا جھگڑتا رہتا ہے. ہمارے پاس دلیل ہے، کیا ضرورت ہے ان علماء کی، کیا ضرورت ہے اہل علم کی جن کے پاس تفکر کی پوری صلاحیت ہے، حالات پر گرفت ہے اور حالات کی روشنی میں مسائل کا حل قوم کو دے رہے ہیں. لیکن یہاں حال اس کا یہ ہے کہ آلات نے اس کی حالت خراب کر دی ہے اور بات بات پر وہ صرف دلیل کو بنیاد بنا کر کے حجت کرتا اور بحث کرتا رہتا ہے. تو یاد رکھیں آپ، صرف دلیل تک پہنچنا علم کی انتہا نہیں، اس کا صحیح فہم حاصل کرنا چاہیے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتر فیصلہ فرمائے. لہذا اپنی صحیح میں انہوں نے ایک باب ہی قائم کیا، باب الفہم فی العلم، علم میں فہم کا باب.
اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ جو روایت معروف ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے، تو وہاں انہوں نے یفقہ کی وضاحت میں کہا کہ یہاں اس سے مراد صحیح سمجھ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اصل یہ نہیں ہے کہ جانا جائے، جاننا اصل نہیں ہے بلکہ سمجھنا اصل ہے۔ ہمارے یہاں جاننے کو بہت کچھ کہتے ہیں، ہم نے جان لیا، آپ جاننے کی بات نہ کریں۔ تو جاننا اصل نہیں ہے بلکہ دلیل کو، برہان کو، جو کچھ جو ہے دلائل اور احکام ہیں اس کی سمجھ پوری طریقے سے اور صحیح سمجھ آپ کو مل جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں سمجھ میں خامی آ گئی، خرابی آ گئی، وہاں فساد شروع ہو گیا۔ دنیا میں اس وقت دلیلیں کس کے پاس نہیں ہیں؟ ہر مکتب فکر کے علماء کے پاس دلیلیں ہیں، قرآن کی دلیل ہے، صحیح بخاری کی روایتیں وہ بات بات پر آپ کو پیش کریں گے، لیکن مسئلہ گڑبڑا کہاں جاتا ہے؟ فہم۔ کہیں مرجیہ وجود میں آ گئے، کہیں معتزلہ کا وجود ہوا، کہیں خوارج وجود میں آ گئے، کہیں روافض وجود میں آ گئے، کہیں قدریہ ہیں، کہیں جہمیہ ہیں، پتہ نہیں یہ سارے لوگ ہیں، کیا دلائل ان کے پاس نہیں؟ کتاب و سنت کی دلیلیں پیش کریں گے، مضبوط دلیلیں پیش کریں گے، لیکن بگاڑ آیا کہاں سے؟ وہ جو فہم ہے اس دلیل سے جو انہوں نے مطلب نکالا ہے وہ مطلب ان کا اپنا، یہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقل کا صحیح استعمال کریں اور فہم کو اللہ کی ایک بڑی نعمت سمجھیں، اور یاد رکھیں قرآن اور سنت کا صحیح فہم قرآن و سنت کا صحیح فہم یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرا وقت ویسے بھی قریب ہوتا جا رہا ہے، بس اور 2-3 باتیں بتلا کر کے میں اجازت آپ لوگوں سے لوں گا۔ دیکھیں آپ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون۔ یہودیوں کے سلسلے میں قرآن نے اس بات کو واضح کیا، آپ نے ان سے جب کبھی کوئی عہد کیا ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہر مرتبہ عہد شکنی کی۔ قرآن نے کل مرہ کا لفظ استعمال کیا، ہر مرتبہ جب آپ نے ان سے معاہدہ کیا، عہد و پیمان آپ کا ان سے ہوا، لہذا ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اب یہاں سے توجہ چاہوں گا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، عہد شکنی کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ اب سمجھیے کتاب اور سنت کو، ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ آج مسلمانوں کو لے کر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے دل ان کے سخت ہو گئے، کیا کیا ان لوگوں نے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے فرماتے ہیں دلوں کی سختی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ تم سے برابر قتال کرتے رہیں گے۔ کب تک قتال؟ کب تک جھگڑا؟ کب تک فساد؟ کب تک خون خرابہ؟ دہشت گردی کے نام پر، فلاں کے نام پر کب تک یہ ہنگامے ہوتے رہیں گے؟ جب تک کہ تم تمہارے دین سے پھر نہیں جاتے۔ دیکھیے ان کو دشمنی ملکوں کو لے کر کے نہیں ہے، بھئی اگر سارے ممالک ان کو دے دیے جائیں، ساری دولت ان کو دے دیے جائے تو کیا آپ کہیں گے راضی ہو جائیں گے؟ راضی نہیں ہوں گے۔ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ جب تک کہ آپ بے دین نہیں ہو جاتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی اور خوش اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے ملت کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی ویسے کفر کرنے لگ جاؤ تو برابر ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے، باتوں کو یاد رکھیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے دلوں کی سختی کی وجہ سے اور ان کے جو اندرونی جو ہے منصوبے ہیں کہ اہل ایمان کو ایمان سے پھیر کر کے کفر پر لائیں، اس کی وجہ سے ایمان والوں سے اللہ نے فرمایا۔ اب ان فرامین کو یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے دشمن کو اور تمہارے اپنے دشمن کو کبھی دوست مت بنانا۔ کہیں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اب دوست مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ تو منع کریں، مگر ہماری زندگیوں کے جب ہم جائزہ لیں تو
پتہ چلتا ہے۔ ایک طرف سے ہم نے کیا کیا ہے، قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل دی، پتہ نہیں چلتا تو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا، جوابات ٹھیک نہیں بنیں گے تو پٹائی کے لیے عقل ہی جو ہے نا نشانے پر ہوگی فرشتوں میں، وہیں پر ضربے لگائی جائیں گی، لا دریت ولا تلیت، نہ تلاوت کیا نہ سمجھا اس عقل سے، معرفت حاصل نہیں کی۔ تب آپ یہ دیکھیں اتنے فرمان آ گئے، اس کے باوجود ہمارا کام کیا ہے؟ سب سے عظیم نعمت عقل، اور اس کے لیے اللہ تعالی نے کلام عطا کیا اور عقل دی کہ تدبر کریں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پہلا کام تو یہ ہوا کہ رسول کہیں گے میری قوم ہے جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ کہہ رہے تھے ہمارے شیخ عبد القدیر صاحب، اللہ کا گھر اللہ کی کتاب نہیں، دوسری کتاب ہے۔ عجیب مسئلہ، ممبر و محراب اور رحل اور لوگوں کا معاملہ ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ عقل کس نے دی؟ اللہ نے، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا۔ آئیے اب نبی کے فرامین کی طرف، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، ضرور بالضرور تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ایسے ہی چلو گے۔ دیکھیے اللہ نے منع کیا، دوستی کا معاملہ نہیں ہونا ہے، فلاں نے، ہم نے سمجھا کہا اللہ کے کلام، نقش قدم پر چلو گے، جیسا ایک جوتا دوسرے جوتے کے بعین ہی مشابہ ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کا جائزہ لیجئے، مغربی تہذیب اور اس کے جو کچھ منصوبے اور جو کچھ جو چیزیں ہیں کیسے درائی ہمارے اندر۔ تو پہلا کام تو یہ ہے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ مجھے میرے ایک استاد کی بات یاد آ رہی ہے، استاد محترم نے کہا ہندوستان کے اعتبار سے مسلمان جو عام مسلمان ہیں ان کی بات کو آپ ہٹا دیں، جو علماء ہیں، یہاں تمیز نہیں کر رہا میں فلاں مکتب فلاں، جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں علماء کی جتنی تعداد ہندوستان میں موجود ہے اس طبقے کے اندر بھی 40% علماء کا طبقہ ایسا ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا نہیں ہے، بس مستی ہے، کیا ہے وہ فلاں ہے فقہ کا مسئلہ، وہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ، اسی میں سارا مسئلہ۔ 40% علماء کا طبقہ اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کرتا، تو کتنی افسوس کی بات ہے یہ، قوم کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہم چلنے لگ گئے، ہماری یہ حالت ہے۔ اب بات اگر میں اور آگے لے جاؤں تو لمبا وقت ہوگا، آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ فہم سنن الالہیہ، اللہ تعالی کے جو طریقے ہیں اس کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہود، ان کے منصوبوں میں ایک منصوبہ یہ تھا، انبیاء آتے تھے ان کو سدھارنے کے لیے، خواہشات پر عمل کرنے کے لیے، انہوں نے کہا سب سے بڑا جو ہے ہمارے درمیان ہمارے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ انبیاء ہیں، لہذا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِهَا، ناحق نبیوں کو انہوں نے کیا کیا؟ ایک طرف سے ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ان کی نقش قدم پر چلنے لگ گئے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے جو آیا کرتے تھے وہی ان کے نشانے پر رہتے تھے، اور وہ اس دنیا سے اس صفحے ہستی سے ان کو مٹایا کرتے تھے۔ آج یہ ہوا ہمارے یہاں مسلم نوجوانوں میں پھیل گئی ہے، علماء کی کوئی قدر نہیں، علماء کی کوئی تعظیم نہیں، جہاں جس میدان میں جاؤ جس کی زبان سے آپ سنیں علماء کے بارے میں غیبت، علماء کے بارے میں بے ادبی کے کلمات، ایسے لایانی حرکتیں، ایسی لایانی باتیں۔ عزت، اور خاص کر کے یہ حکم ہے کہ کوئی مسلمان کسی اس مسلمان کی عزت کو داغدار نہیں کر سکتا، اس میں بھی علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ اصل میں یہودی سازشیں ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں آئی ہیں وہ انہی کی پیروی کرتے ہم نے اپنائی ہیں۔ آدمی کیا کرتا ہے، کبھی اپنی بڑی بڑی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے بڑوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے، اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا، اپنی بڑی بڑی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بڑوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑتے ہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، تمیز نہیں، پاس و لحاظ نہیں، کچھ نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا۔ تو آخری بات، اللہ تعالی کا طریقہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے خلق الانسان من عجل، انسان ایک بہت جلد باز مخلوق ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو بہت جلدی، ادھر کچھ ہو گیا فوراً اس کا رزلٹ آ جانا چاہیے، ادھر کچھ ہو گیا ادھر فوراً جلدی ہم کو اس کا نتیجہ مل جانا چاہیے۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے پہلے ذہن میں رکھیں، اللہ کے کلام کو سمجھیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں
اللہ کا طریقہ یہ ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. صبر اے نبی آپ بھی ایسا کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے لیے آپ جلدی مت کیجئے. ہمارے یہاں بہت جلدی ہے، بہت عجلت ہے. ذرا کہیں کچھ ہو گیا بھول گئے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ایمان لایا جب تم نے کہہ دیا اور یہ دعویٰ کر لیا تو یہاں جلدی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پرکھا جائے گا، یہاں امتحان ہوگا. صبر تمہارے اندر ہے یا نہیں دیکھا جائے گا. واقعات بہت ہیں اس ضمن میں، وقت کی تنگ دامنی اجازت نہیں دیتی، اور اہل علم موجود ہیں، اس کی موجودگی میں تو اور زیادہ جو ہے کہنا ہے مناسب نہیں ہے. تو پہلی بات اللہ کے طریقے میں یہ سنت اللہ ہے یہ کہ یہاں صبر کی ضرورت ہے. بے صبرے بن کر کے عجلت میں، گڑبڑ میں، اور بہت زیادہ جو ہے آپے سے باہر ہو کر نتائج کو فوراً نکالنے کا جذبہ یہ اچھے نتائج نہیں پیدا کرے گا، اس کے بہتر نتائج نہیں نکلیں گے. صبر کیجئے. خباب بن الارت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا، کیا اللہ سے آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا اللہ سے آپ ہمارے لیے مدد نہیں طلب کریں گے؟ اللہ کے نبی نے حالت دیکھ کر کے آپ نے پھر یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ پہلے کے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان پر آزمائشی مراحل ایسے آئے کہ زمین میں گڑھا کھودا گیا، گڑھے میں ان کو اتارا گیا، آرے کے ذریعے چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کے اوپر کا گوشت نوچ لیا گیا. اس کے باوجود وہ اس پر دین پر مر مٹنا پسند کرتے رہے. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. تم جلدی کر رہے ہو، بہت جلد بازی ہے، بہت عجلت ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیے بات بات پر یہ نہیں ہو رہا تو ایسے کرنا چاہیے. اکابر کے حوالے ہوئے بغیر، اکابر کے تابع ہوئے بغیر، ان سے مشاورت کیے بغیر، ان کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمس طے کیے بغیر مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے اپنی طرف سے مسائل کا حل اور عجلت، جلد بازی نہیں. ایسا نہیں، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے. تو پہلی بات یاد رکھیے صبر، یہ سنت اللہ ہے، یہاں امتحان ہوتا رہے گا. ہو سکتا ہے ایسے حالات بھی آئیں کہ آرے کے ذریعے جیسے ٹکڑے کیے گئے ایسے بھی مسائل آ جائیں. لہذا بہت بڑی دولت اگر جان ہے اللہ کے لیے جائے، ٹھیک ہے، آخرت کی کامیابی تو بالیقین. دوسری بات اس سلسلے میں مدد چاہتے ہیں، مدد آنا چاہیے، مدد ملنا چاہیے. اللہ کا فرمان دیکھیے، صبر کے ساتھ اب مدد چاہیے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گی. جائزہ لو آج ہم کتنی مدد کر رہے ہیں اللہ کی. حرام کا کتنا پاس و لحاظ ہے، حلال کا کتنا پاس و لحاظ ہے، حرام سے کتنا بچتے ہیں، حلال کو کتنا اختیار کرتے ہیں، کتنی ہماری زندگی میں عقیدے کی درستگی آ گئی، اور کتنے ہم جو ہے مطلب یوں سمجھیے بد عقیدہ ہیں، اور کتنے ہم سنتوں کا پاس و لحاظ کرنے والے، کتنے بدعات ہماری زندگی میں آ گئی ہیں. بھئی اللہ کی مدد کیجئے. اللہ نے کہا فلاں کام نہیں کرنا، نہیں کریں گے، فلاں کام کرنا ہے، کریں گے. لہذا یہ حلال ہے حلال، یہ حرام ہے حرام. لہذا اس پر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں. اگر یہ ہے تو اللہ کی مدد آئے گی. اللہ اپنے وعدے میں سچے، اللہ کے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. تو یہ دوسری چیز ہے. اسی کے حوالے سے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. آگے دیکھیے مدد اللہ کی. يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. سبحان اللہ. خوف کو امن میں اگر بدلنا ہے، دین کو مضبوط کرنا ہے، اور اس زمین پر خلافت کرنا ہے، تو یہ تمام چیزوں کے لیے اللہ کی عبادت اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. مدد کرو ایسے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی. آخری بات صبر کے ساتھ اللہ کے احکام کو عملی شکل دینا. اور اس کے علاوہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمنوں کے مقابلے میں قوت کو پیدا کرو. اور قوت کا لفظ نکیرہ ہے. جو بھی اس وقت قوت سامنے آ رہی ہے، علمی اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے، جو قوتیں ہمارے سامنے ابھر کر کے آتی ہیں، لہذا اس کے مقابلے میں ہمیں قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دشمنوں کے مقابلے میں قوت پیدا کیجئے، تو پھر ایسی صورت میں ہم کامیاب و کامران ہوں گے. یہاں میرا وقت مکمل ہوا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ تماموں کو ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.